اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ المحمود بنعمتہ المعبود بقدرتہ المطاع بسلطانہ المرغوب من عذابہ وسطوتہ النافذ امرہ فی سمائہ وارضہ الذی خلق الخلق بقدرتہ ومیزہم باحکامہ فأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. حضرات محترم، کتابوں کو بھی سامنے رکھا تھا اور نیت کی تھی کہ آج سے اسلام کے تصور معیشت اور تجارت پہ بات کا آغاز کر دوں، کیونکہ پھر آگے رمضان بھی قریب ہے. زندگی رہی تو ایک آدھ جمعہ پہلے رمضان پر بھی بات شروع کرنی، زکوٰۃ پر بھی بات شروع کرنی، موضوعات کا انبار لگا ہوا ہے. لیکن گزشتہ ایک مہینے سے میں معیشت پہ بات کرنے کی نیت کے باوجود نہیں کر پا رہا، کیونکہ درمیان میں موضوعات ایسے آتے گئے جو ہفتے کے دوران کوئی برننگ ایشو ہوتا ہے تو اس پہ بات کرنی بہرحال زیادہ ضروری ہوتی ہے. اس پہ ہم بات کرتے رہے اور اس ہفتے میں نے کتابیں بھی سامنے رکھیں کہ معیشت اور تجارت پہ بات تھوڑی سی آغاز کر لوں، کیونکہ وہ بھی کوئی گہری بات ہے، آسان نہیں ہے معیشت پہ بات کرتے ہوئے تجارت پہ پہنچنا ہے. لیکن شام پہ جو کیمیائی ہتھیاروں کا حملہ ہوا، کوشش تو کی میں نے کہ میں ان تصویروں کو نہ دیکھوں، اور پہلے 2-3 دن میں نے بالکل تصویروں کو نہیں دیکھا، کیونکہ مجھے اپنا پتہ تھا کہ میں وہ برداشت کرنا مشکل ہوگا. ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ آنسو بہانے کے سوا ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ لیکن جو کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. پہلے 2-3 دن تو میں نے بالکل نہیں دیکھا، آتی تھی میں سائٹ پہ کر لیتا تھا. پھر ایک آدھ تصویر دیکھی تو رہا ہی نہیں گیا. ابھی بھی میں نے مکمل کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی، لیکن ایک آدھ ویڈیو دیکھی بچوں کی، ماؤں کی، برداشت نہیں ہوتا. پھر رات پروگرام بھی کیا ایک چینل پہ، چینل بھی خطرناک ہے، اینکر بھی اسی ذہن کے تھے، لیکن بہرحال وہ پروگرام کو اچھا لے کے چلتے ہیں، باوجود کہ وہ اسی شام والے مسلک کے ہیں. لیکن ہوسٹ کو بہرحال تھوڑا سا نیوٹرل ہونا پڑتا ہے، تو پروگرام کو اچھا لے کے چلتے ہیں. تو کل بھی ان کا مجھ سے رابطہ ہوا، ان کی ٹیم کا کچھ موضوع بتایا، تو میں کہا یار دیکھیں یہ موضوع بہت سینسٹیو ہے، آپ اس پہ مجھ سے پروگرام کروا رہے ہیں، پھر شاید آپ میری باتوں کو سہ نہ سکیں.
نہیں جی نہیں، آپ آئیں بات کریں. 12 لائیو پروگرام تھا رات کو، اس پر بھی مطلب گراس روٹ لیول پہ جو اسباب تھے اس پہ ہم نے بات کی. اللہ کا شکر ہے، اللہ کے احسان ہے. تو میں نے یہی سوچا کہ سورۃ البروج پہ آپ کے سامنے رکھوں. سورۃ البروج مکہ معظمہ میں جب ظلم و ستم عروج پہ تھا، اس دور میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. اس سورۃ البروج میں تنبیہ ہے کہ کافروں باز آ جاؤ اس ظلم سے جو تم مسلمانوں پر، نہتے مسلمانوں پر جو تم ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ، وگرنہ انجام کے لیے تیار ہو جاؤ. جس نے بھی اللہ کے نام لیواؤں پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، اللہ نے انہیں معاف نہیں کیا کبھی بھی جب تک وہ توبہ نہ کریں. اللہ کی رحمت تو ویسے ہی بہت وسیع ہے، لیکن اللہ کا غضب پھر چھوڑتا بھی نہیں کسی کو. اس حوالے سے پھر سورۃ البروج میں اصحاب الاخدود کی بات کی گئی ہے کہ جو اللہ کو ماننے والوں کو اٹھا اٹھا کے آگ کی جو خندقیں تیار کی تھی ان میں پھینکتے تھے، آگ کے گھڑوں کے اندر پھینکتے تھے. اور وہ اللہ والے بھی ایسے ہی تھے، انکار نہیں کرتے تھے. کہا نہیں، اللہ سے پھرنے کے لیے تیار نہیں، بھلے آگ میں پھینک دو. وہ آگ پہ چھلانگ لگاتے جاتے تھے، جل بن کر کباب ہو رہے تھے، لیکن ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہے تھے. تو اس صورت میں جہاں تنبیہ ہے کفار کے لیے، وہاں تسلی ہے اہل ایمان کے لیے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم ثابت قدم رہو، بس تم ثابت قدم رہو، دنیا بھی تمہاری، جنت بھی تمہاری. لیکن نسلوں کو قربان ہونا پڑتا ہے. ایک نسل قربانی دیتی ہے، پھر اگلی نسل راحت و سکون میں گزارتی ہے. پھر سورہ بروج کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی شان بھی دکھاتا ہے کہ میں کس شان کا مالک ہوں. تو اس لیے میں نے اسی صورت کا انتخاب کیا کہ سورہ بروج پہ تھوڑی سی آپ سے بات ہو جائے. اسی تناظر میں خیال تھا کہ شام کے حوالے سے ایک آدھ حدیث بھی سامنے رکھ دوں، لیکن سورہ بروج کے مطالعے کے دوران یا اس سے پہلے، بلکہ اس سے پہلے یہ بات ذہن میں آئی کہ اس وقت امت کے مجموعی حالات جس طرف جا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں جو موجود ہیں وحی کے زور پہ، وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں. اس حوالے سے شام کا خطہ اہم ترین، حساس ترین اور نازک ترین ہے. شام سے صرف یہ شام نہ سمجھیں. جب احادیث نبویہ اور قرآن و سنت کی روشنی میں جب آپ شام کی بات کرتے ہیں تو موجودہ فلسطین، اردن، لبنان اور موجودہ شام، ان چاروں کا مجموعہ شام ہے. تو پھر یہی خیال آیا کہ دجال پہ میں نے کبھی موضوع بنا کے آپ کے سامنے بات نہیں کی اب تک. بعض حضرات کو شوق بھی ہوتا ہے کہ ہم سنیں، اور دجال سے صحابہ پناہ مانگا کرتے تھے. تو انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، یار زندہ صحبت باقی، اللہ نے زندگی دی، اللہ نے ہمت دی، درمیان میں کوئی اور ہنگامی موضوع نہیں آیا. تو انشاءاللہ 1-2 جمعے، 2-3 جمعے دجال پہ، حضرت مہدی پہ، عیسیٰ علیہ السلام پہ، شام کے حالات پہ اور شام کے متعلق جو احادیث ہیں ان پہ بات ہوگی. خود بھی آپ وقت پہ تشریف لائیں. میری بھی کوشش ہوگی کہ میں 25 منٹ پہ آ کے یہاں بیٹھوں تاکہ 30 منٹ پہ پوری بات ہماری شروع ہو جائے کرے. جو دیگر احباب آپ کے ادھر آگے پیچھے سننے والے ہیں ان کو بھی بتا دیں. تو ہدایت لینے کی نیت سے سنیں. اللہ مجھے بھی ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو بھی استقامت نصیب فرمائے. اللہ امت کے حالات بھی تبدیل فرمائے. تو اس لیے تمہید کے طور پر آج میں صرف سورہ بروج پہ بات کروں گا. اللہ کی ذات ہمیں امتحان سے بچائے. ہم بہت کمزور ایمان والے ہیں. ہم سوئی کی چبھن بھی برداشت نہیں کر سکتے. ارے ہم تو گھر والوں کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتے. میاں ہے تو وہ بیوی کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتا. بیوی اگر دیندار ہے تو وہ میاں بے دین کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتی. ہم کہاں کفریہ طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ صرف ایک اللہ کا آسرا ہے، اور اللہ کے نبی نے جو دین بھیجا ہے اس کا آسرا ہے کہ ہم اس کو تھام کے رہیں. بس
سنتے جائیے۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے، دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور آپس میں اتحاد کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، دجال آج کی بات نہیں ہے، ہمارے درمیان نفرتیں آج کی بات نہیں ہیں، لیکن خدا کے لیے یہ سمجھیں امت اسلام، امت مسلمہ کے اندر درار ڈالنے والے لوگ کون ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں بھی سمجھیں، تاریخ کی روشنی میں بھی سمجھیں، آج تک کس نے ہمارے پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے۔ بس اگر آپ ان فتنوں سے آگاہ ہوں گے تو فتنوں سے بچنا آسان ہوگا۔ جب امت فتنوں سے آگاہ نہیں ہوگی تو پھر اس فتنے سے بچنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، برجوں والے آسمان کی قسم، ستاروں والے آسمان کی قسم، سیاروں والے آسمان کی قسم، قلعوں والے آسمان کی قسم۔ یہ ساری تفسیریں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ بروج، جو 12 برج ہیں، جو آپ کے سیارات کی منزلیں ہیں، یہ منزلیں ان کے لیے قلعوں کا، محلات کا کام دیتی ہیں، جہاں جا کے وہ ان کی منزلیں ہیں سیاروں کی، یہ بھی مراد لیا گیا ہے۔ قلعوں کے والے آسمان کی قسم، آسمان میں اللہ نے قلعے بنا رکھے ہیں، حفاظتی حصار ہیں، جن اور دیگر جو بھی مخلوقات ہیں جو اوپر تک رسائی ہوتی ہے، جن کے اوپر تک جا سکتے ہیں، وہ ان قلعوں سے اوپر نہیں جا سکتے، عالم بالا کی کوئی بات سن نہیں سکتے، شہاب ثاقب کی مار پڑتی ہے نیچے کی طرف بھاگتے ہیں۔ قلعوں والے آسمان کی قسم، یا برج سے مراد بروج ظہور کو کہتے ہیں، خود ستارے اور سیارے مراد ہیں۔ ستاروں والے آسمان کی قسم، دراصل یہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ اپنی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ اس آسمان پر گرفت ہے کس کی؟ ایک اللہ کی ہے، تو وہ مظلوم کی نہیں سنے گا؟ مظلوم کی آہ و بکا مفت میں خالی چلی جائے گی؟ نہیں، یہ قسم کس پہ کھائی جا رہی، وہ بات آگے آ رہی ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، برجوں والے آسمان کی قسم، ستاروں اور سیاروں والے آسمان کی قسم، قلعوں والے آسمان کی قسم، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، قیامت، جزا اور سزا کا دن، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور اس کی قسم جو دیکھ رہا ہے، اور اس کی قسم جس کو دیکھا جا رہا ہے۔ یہ آپ کو سمجھ آئے گی اگلی آیت سے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ۔ اللہ یہ ساری قسمیں کھا کے فرما رہے ہیں، میرے اس بندو یقین کر لو، اصحاب الاخدود، خندقوں والے مارے گئے، اب ان کی بچت کا کوئی امکان نہیں۔ یہ بالکل قتل ایسے ہی ہے جیسے سورہ تبت یدا ابی لہب وتب میں آپ دیکھتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو ابو لہب کو اسلام کی توفیق نہیں ملی۔ اللہ کے ہاں ہر فرد کی، ہر قوم کی ایک مہلت ہے، وہ صرف ایک اللہ کو پتہ ہے وہ مہلت کب ختم ہوتی ہے۔ وہ مہلت ختم ہوتی ہے، اللہ پھر بندے کے دل پہ، دماغ پہ، حواس پہ، شعور پہ، قوت تمیز پہ، قوت فیصلہ پہ، قوت شعور پہ مہر لگا دیتے ہیں، سٹیمپ لگا دیتے ہیں، پھر اسے ہدایت نہیں ملتی۔ یہ بالکل وہی ہے، ان لوگوں نے اتنا بڑا ظلم کیا تھا کہ اللہ پہ ایمان لانے والوں کے لیے انہوں نے بڑے بڑے گڑھے کھودے، خندقیں کھودیں، اس کو آگ سے بھر دیا، اور جو اللہ کا نام لیتا تھا اٹھا کے اس آگ میں پھینکتے تھے۔ اور اللہ والے بھی ایسے شیر بہادر تھے، وہ آگ میں جانا قبول کرتے تھے، لیکن اللہ کے نام سے پیچھے ہٹنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ اللہ نے ان کا ذکر قرآن کریم میں تا ابد کر دیا۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے خندقوں والے، النار ذات الوقود، کون سے خندقوں والے؟ کہا آگ والے، جس میں ایندھن بھری آگ تھی، بڑکتا ہوا بڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، النار ذات الوقود۔ اور اللہ پوری منظر کشی کر رہے ہیں، اذ ہم علیہا قعود، یہ اللہ کے بندوں کو خندقوں میں پھینکنے والے ان خندقوں کے کناروں پر کرسی لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اذ ہم علیہا قعود۔
یہ ظلم کوئی آج کا نہیں ہے، صرف ہتھیاروں کا فرق ہے۔ اذ ہم علیہا قعود، اللہ کہتے ہیں وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب میرے بندوں پر ایسا ظلم ڈھایا جا رہا تھا، خندقیں تیار تھیں، اس کے ارد گرد کرسی لگائے لوگ ظالم بیٹھے ہوئے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ جو اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی شاہدین و مشہود کون ہے۔ یہ کرسی لگائے ہوئے شاہد ہیں جو دیکھ رہے ہیں۔ کن کو دیکھا جا رہا ہے؟ مشہود، مظلوم۔ شاہد مشہود میں بڑے اقوال ہیں، لیکن الحمدللہ خود میں تفسیر کا طالب علم ہوں، میں اس بڑی بات ہوتی ہے منہ سے بڑی بات کرنا، میرے نزدیک شاہد مشہود سے یہی مراد ہے۔ اللہ مجھے بھی تفسیر لکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی مجھے دعائیں چاہیے۔ وشاہدین و مشہود کی تفسیر اگلی آیت خود ہی کر رہی ہے۔ شاہد کون ہے؟ مشہود کون ہے؟ دیکھنے والا کون ہے؟ کس کو دیکھا جا رہا ہے؟ یہ دیکھنے والے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ظالم لوگ ہیں۔ دیکھا میرے مظلوم بندوں کو جا رہا ہے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، یہ شہود شاہد کی جمع ہے۔ جب اللہ نے خود ہی کہہ دیا تو وہی شاہد ہوئے، اور کون ہوئے؟ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ۔ لا الہ الا اللہ۔ ان کی غلطی کیا تھی؟ ان کا قصور کیا تھا؟ کہ وما نقموا منہم، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ان سے صرف انتقام اگر لیا گیا ہے تو صرف اس بات پہ لیا گیا ہے الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، یہ اللہ عزیز و حمید پہ ایمان لا چکے تھے۔ اللہ نے یہاں اپنی دو بڑی صفات ذکر کی، عزیز و حمید۔ وہ ایمان کسی کمزور ہستی پہ نہیں لائے، اللہ عزیز پہ لائے ہیں۔ عزیز پہ پچھلے جمعے بھی بات ہوئی ہے، اس سے پچھلے جمعے بھی بات ہوئی ہے۔ عزیز سب پہ غالب، کوئی لڑ کے اس سے جیت نہیں سکتا، کوئی اس سے غداری کر کے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، کوئی اس کے حکم کو نافذ ہونے سے روک نہیں سکتا۔ العزیز، اور کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے، وہ اپنی ذات میں آپ تعریف والا ہے۔ الحمید، محمود کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے پھر وہ محمود ہوتا ہے۔ حمید، جس کی تعریف ہو نہ ہو وہ ہے ہی قابل تعریف۔ یہ حمید اور محمود میں عربی کے حوالے سے فرق ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، کس اللہ پہ ایمان لائے تھے؟ وہ اللہ جو عزیز و حمید ہے، وہ اللہ آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے ہے، اس پہ ایمان لائے تھے۔ کس اللہ پہ؟ واللہ علی کل شیء شہید، اس اللہ پہ ایمان لائے تھے جو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ظلم ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ ظلم کے پہاڑ کس پر توڑے جا رہے ہیں، دیکھ رہا ہے۔ وہ کسی بھی مظلوم کا خون رائے گا جانے نہیں دے گا۔ یہ جہاں ان کے لیے تنبیہ ہے، جہاں ان کے لیے ڈراوا ہے، یا وہاں ہم کمزور مسلمانوں کے لیے تسلی کا سامان بھی موجود ہے۔ اب یہ واقعہ کیا تھا؟ بات یہاں آتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ عربی کو نہیں جانتے، میں نے بھی عربی سیکھی ہے، ٹھیک ہے، وہ خالی زبان نہیں سیکھی، الحمدللہ دینی علوم پڑھ کے سیکھی، کلاسیکل عربی سیکھی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو سمجھنے میں کوئی واقعہ سامنے ہو نہ ہو، قرآن کا اتنا بیان کافی ہے کہ نہیں؟ قرآن کا اتنا بیان کافی ہے۔ خندقوں والے تھے، ان پر یہ ظلم ہوا تھا، ظلم اس بنیاد پہ ہوا تھا، انہوں نے اللہ کا نام لیا تھا، لوگوں نے یہ برداشت نہیں کیا۔ وقت کے جو غالب لوگ تھے، حکمران تھے یا جو بھی تھے، انہوں نے ان کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا۔ یہ ہے قرآن کریم کا انداز، ذرا خاور صاحب کو اٹھا دیں، یہ ہے قرآن کریم کا انداز۔ سمجھ آئی بات کی؟ وہ کبھی کبھی واقعات کی تفصیل میں چلا جاتا ہے، کبھی جاتا ہی نہیں ہے، انتہائی اجمالی واقعہ سامنے رکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم کا مقصد تذکیر ہے، نصیحت ہے، وہ اس اجمالی واقعے سے بھی نصیحت مل جاتی ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ صحابہ کے لیے یہی کافی تھا۔ ہم دیکھتے ہیں بیبلیوگرافی جا کے، زمانہ کون سا تھا، قبل مسیح تھا، بعد مسیح تھا، یہودیوں کا تھا، نجران کا تھا، کس کا تھا، پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں معلومات کا شوق ہے، نصیحت لینے کا شوق۔ صحابہ اور ہمارے مزاج میں یہی فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں جو اترا ہے اوپر سے اترا ہے، اس میں ذرہ بر بھی
فرق نہیں ہے. بس اللہ نے جتنا اتارا اتنا کافی ہے. اتارا کیوں ہے؟ تاکہ ہم متنبہ ہو جائیں اور ہمیں تسلی ہو جائے. وہ اس واقعے سے مل گئی، بس اتنا کافی ہے. تو یہ مزاج کا میں فرق بتا رہا ہوں، آج کے اور ہمارے مزاج میں جو فرق ہے. آدم علیہ السلام اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ عجیب سوالات ہیں. ہم ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. شیطان نے کس درخت سے کھایا تھا؟ آدم علیہ السلام نے کس درخت سے کھایا تھا؟ یعنی جس کے ساتھ ایمان وابستہ ہی نہیں، ہم ان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. یہ کون سے سن کا واقعہ جی؟ موسیٰ علیہ السلام کس سن کی بات ہے؟ کتنے قبل مسیح کی بات؟ عجیب باتیں بھائی. قرآن کا یہ مزاج ہی نہیں ہے. قرآن کے اس مزاج کو سمجھنے کے لیے سورۃ البروج سے بہتر کوئی مثال نہیں ہے. اتنا مجمل ترین واقعہ اور اتنا مجمل ترین ہونے کے باوجود آسانی سے سمجھ میں آنے والا واقعہ کہ کل خلاصہ یہ ہے، اہل ایمان گھروں میں خندقوں میں ڈالے گئے، آگ میں جلائے گئے بس. اور ایمان والے پیچھے نہیں ہٹے. اور آگے جو بات خود بخود آ رہی ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے، توبہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کریں گے. صاف بات کلیئر ہو گئی. یہ تو آپ قرآنی مزاج کی حد تک اس بات کو سمجھ لیں، تاکہ آپ اس شوق میں نہ پڑا کریں کہ جس چیز کو قرآن نے نہیں کھولا آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں. اب ہم احادیث کی طرف آتے ہیں تو ہمیں حدیث میں ایک واقعہ مل جاتا ہے. حدیث کے علاوہ بھی ایک دو واقعات ہمیں صحابہ کے حوالوں سے ایک دو واقعات مل جاتے ہیں. تینوں چاروں واقعات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جو صحیح ترین واقعہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تین چار واقعات ہیں. ایک واقعہ تو حضرت علی سے منسوب ہے، یعنی کوئی بھی واقعہ غلط نہیں ہو سکتا، اپنی اپنی جگہ سارے درست ہیں. لیکن ایک چونکہ مسلم کا واقعہ، صحیح مسلم کا، نسائی کا واقعہ ہے، ترمذی کا واقعہ ہے، صحاح ستہ کی 6 کتابوں میں سے 3 کتابوں کے اندر ایک واقعہ مذکور ہے، تو اس کو پھر میں تفصیل سے ذکر کروں گا. باقی جو واقعات ہیں وہ اجمالاً آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک واقعہ حضرت علی کی طرف منسوب ہے جو آپ نے بیان کیا. کہا یہ جو مجوسی ہیں ایرانی فارس اس دور میں، کہا یہاں ایک بادشاہ تھا، اس کی اپنی سگی بہن کے ساتھ اس کے تعلقات ناجائز قائم ہو گئے، اور پھر اس نے اپنی بہن سے شادی رچا لی. قوم نے قبول نہیں کیا تو اس نے کہا کہ نہیں، بہن سے نکاح اللہ نے حلال کر دیا ہے، اللہ نے حلال کیا جو بھی ہے، بہن سے نکاح حلال ہے. قوم نے قبول نہیں کیا. جب قوم نے قبول نہیں کیا، کہا محرمات سے نکاح حلال ہے. تو جو قبول نہیں کرتا تھا اٹھا کے وہ اسے آگ میں پھینکتا جاتا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول مجوسیوں میں محرمات سے، بہنوں سے شادی کا رواج یہیں سے پڑا. سگی بہنوں تک سے اپنی جنسی ہوس مٹاتے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی ایک واقعہ ہے کہ بابل کے جو لوگ تھے انہوں نے یہودیوں کو، جو اصل یہودی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے دین سے انہیں ہٹانے کی کوشش کی. وہ ہٹے نہیں. جو ہٹے نہیں ان کے لیے خندقیں کھودیں اور انہیں خندقوں میں پھینکتے چلے گئے. اور ایک واقعہ نجران سے بھی منسوب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 70 سال پہلے کا واقعہ ہے. اور یہ نجران عرب کے جنوب غالباً مغرب کی طرف ہے، جنوب مغرب کی طرف شاید. تو یہ نجران کا واقعہ ہے کہ کسی دور میں حمیر، یعنی یمن کا حمیر کا بادشاہ جو تھا وہ یثرب آیا، یعنی مدینہ. یہ یثرب نہیں ہوتا، یثرب ہوتا. وہاں آیا، وہ یہودیت سے متاثر ہوا، اس نے یہودیت قبول کر لی اور بنو قریظہ کے 2 عالموں کو لے کر یمن چلا گیا اور وہاں اس نے یہودیت کی اشاعت کی. بعد میں اس کا بیٹا یوسف ذو نواس تخت سلطنت پر متمکن ہوا اور اس نے پھر یہودیت کی مزید اشاعت کی. وہ نجران پہنچا جو اصل عیسائیوں کا گھر تھا. یہ نجرانی وہ تھے جو اس وقت اصل عیسائیت پہ تھا. یہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے 70 سال پہلے کا واقعہ. وہاں جا کے اس نے نجرانیوں پہ حملہ کر دیا اور جو کلمہ کفر کو قبول نہیں کرتا تھا وہ پھر خندقوں میں پھینکتے چلے جاتے تھے. 3 واقعات ہو گئے. ایک واقعہ صحیح مسلم کے اندر ہے، صحاح ستہ کی عظیم ترین کتاب ہے.
اس کے اندر ہے وہ واقعہ. تھوڑا سا تفصیل مفصلاً آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کسی دور میں ایک بادشاہ تھا, اس کے ساتھ ایک جادوگر ہوتا تھا. یہ حکمرانوں کا اپنے ساتھ جادوگروں کو رکھنا کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. حکمران اپنے ساتھ نجومی, پامسٹ, جادوگر ایسے لوگوں کو رکھتے ہیں, آج بھی رکھتے ہیں, یاد رکھیں. حکمران کیا ہے, چھوٹے موٹے گلی کے کن ٹٹے سیاستدان بھی یہ ایسے لوگوں کو رکھتے ہیں. لوگ عہدے حاصل کرنے کے لیے نجومیوں سے رابطے کرتے ہیں. سمجھ نہیں بات کی, ہنومان بس 1 منٹ میں کام, 2 منٹ میں کام. ایسا ہوتا تو سمجھ نہیں بات کی, دنیا الٹی ہو جاتی. گدھے انسان ہوتے, انسان گدھے ہوتے. خیر, یہ واقعہ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ ایک بادشاہ تھا, اس کا ایک جادوگر تھا. جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا مجھے کوئی ذہین فتین بچہ سمجھدار جس پہ آپ اعتبار کر سکیں میرے سپرد کر دیں تاکہ میں اپنا علم اسے منتقل کر دوں. میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں. لوگ اپنے غلط علم سے کتنے مخلص ہوتے ہیں اسی سے اندر, اور ہم اپنے سچے علم سے مخلص نہیں ہیں. ہم سچے علم سے مخلص نہیں ہیں. خیر, بادشاہ نے ایک بچہ اس کے حوالہ کر دیا. بچے نے اسے جادو سیکھنا شروع کر دیا. بچہ جس راستے سے چل کے جادوگر کے پاس آتا تھا تو راستے میں ایک راہب تھا, عیسائی راہب تھا, اور وہ سچے دین پر تھا. تو بچے نے راہب کی باتیں سنی. روزانہ آتا, راہب کے پاس سے گزر کے آتا. وہ راہب کی باتوں سے متاثر ہو کے مسلمان ہو گیا. اس نے اسلام چھپا کے رکھا. اسی طرح ایک دن وہ بچہ گزر رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑے جانور نے, کوئی بھی جانور ہو سکتا ہے, ایک بہت بڑے جانور نے لوگوں کو راستہ روکا ہوا تھا. لوگ پریشان تھے, اب کیا کریں. اس بچے کے دل میں ایک بات آئی اور اس نے پتھر اٹھایا. اس نے کہا یا اللہ, اگر جادوگر کے مقابلے میں راہب کا دین سچا ہے تو میرے اس پتھر سے شیر کی موت واقع کر دے. اس نے یہ کہ شیر کہہ رہا ہوں, شیر ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس جانور کی موت واقع کر دے. اس نے جانور کو اٹھا کے پتھر مار گیا, جانور مر گیا. اب اس کی خبر ایجنسیوں نے پہنچا دی بادشاہ تک. بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ بندہ تو مسلمان ہو گیا, جبکہ راہب نے کہا بھی تھا بچے کو کہ میرا نام تم نے نہیں لینا. بالا راہب کی بھی بات افشا ہو گئی. راہب کو بلایا گیا اور راہب کو قتل کر دیا بادشاہ نے. اور وہ بچہ اتنا نیک صفت تھا, باقاعدہ جو آتا تھا پہلے ایمان کی تبلیغ کرتا تھا اور پھر دعا کرتا تھا, اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے تھے مریضوں کو. اس نے کہا بچے کا بھی کام تمام کرتے ہیں. اس نے لوگوں کے ہاتھ بچے کو دیا, کہا اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ, وہاں سے اس کو گرا دو, اس کی سزا یہی ہے. یہ عام طریقے سے قتل نہیں کرنا اس کو, یہ تو میری سلطنت کے لیے خطرہ بن گیا ہے. تو جو بادشاہ کے مقربین تھے, فوج تھی, پولیس تھی, جو بھی تھی, لے گئے اس بچے کو پہاڑ کے اوپر. اس بچے نے اللہ سے دعا کی, سب پہاڑ سے گر کر مارے, اکیلا بچہ پھر بادشاہ کے پاس واپس آ گیا. بادشاہ نے کہا یہ کیا ہو گیا, یک نہ شد دو شد. بادشاہ نے پھر اس کو حوالے کیا اپنے اہلکاروں کے, کہا اس کو دریا کے بیچ و بیچ, سمندر کے بیچ و بیچ غرق کر کے واپس آ جاؤ. بچے کو لے جایا گیا, بچہ صحیح سلامت واپس آ گیا, لے جانے والے سارے غرق ہو گئے. اب یہ وہ واقعہ جو خود صحیح مسلم میں کمی بیشی کے ساتھ موجود ہے. علامہ ابن کثیر بھی اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں. علامہ ابن کثیر کی اتنی بات اہم نہیں جتنی بات یہ اہم ہے کہ یہ صحیح مسلم کا واقعہ ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب بادشاہ پریشان ہو گئے تو اس بچے نے کہا کہ بادشاہ سلامت, میں اپنی موت کا طریقہ خود آپ کو بتا دیتا ہوں. مجھے مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ مجمع عام کے اندر اللہ کا نام لے کر مجھے تیر مارو. بادشاہ نے مجمع کھٹا کیا اور اللہ کا نام لے کر اس پہ کہا, اس بچے کے خدا کے نام سے, بسم رب ھذا الغلام. غلام عربی میں بچے کو بھی کہتے ہیں, نوجوان کو بھی کہتے ہیں, غلام کو بھی کہتے ہیں. کہا اس بچے کے پروردگار کے نام سے میں اس کو تیر مارتا ہوں. بچے کو تیر لگا, بچہ ڈھیر ہو گیا, شہید ہو گیا.
اب وہ یک نہ شد، دو نہ شد، بلکہ 1000 شد. لوگوں نے دیکھ لی اللہ کا نام لے کے یہ بندہ شہید ہوا. انہوں نے کہا آمنا برب ھذا الغلام. لوگوں نے کہا ہم اس غلام، اس بچے کے پروردگار پہ ایمان لے آئے. یہ ہوتی ہیں خود تدبیریں الٹی پڑتی ہیں، تدبیریں الٹی پڑتی ہیں. یہ تسلی کا بہت بڑا سامان ہے ہمارے لیے. ہم بہت کمزور ہیں، لیکن اللہ اپنے ماننے والوں کو امتحان میں ضرور ڈالتا ہے. ہمیشہ کے لیے انہیں دہکتی آگ میں جھونک کے نہیں رکھتا. دشمنوں کی تدبیریں بھی ان پر الٹی کر دیتا ہے. تدبیر الٹی پڑ گئی، لوگ مسلمان ہو گئے. چونکہ طاقت بادشاہ کے پاس تھی، بادشاہ نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور کیا کہتے ہیں ان مسلمانوں کو اٹھا اٹھا کے وہ خندق میں پھینکتا جاتا تھا. مسلمان خود خندق میں چھلانگ لگاتے چلے جاتے تھے. ایک عورت آئی اور اس کے پاس دودھ پیتا بچہ تھا گود میں. یہ شام کے حالات آپ دیکھ لیں. دودھ پیتا بچہ گود میں ہے، وہ آگے تھوڑی سی ٹھٹک گئی. حدیث میں آتا ہے اس بچے نے آواز لگائی اماں اصبری فإنکی علی الحق. میری ماں ثابت قدمی دکھانی، تو بالکل حق سچ پر ہے. ماں نے بچے سمیت آگ میں چھلانگ لگا دی. یہ ہے وہ واقعہ. والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم، قلعوں والے آسمان کی قسم، ستاروں اور سیاروں والے آسمان کی قسم، اس دن کی قسم جس کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے. دیکھنے والے ظالموں کی قسم، دیکھے جانے والے مظلوموں کی قسم. قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے مارے گئے، جس کے اندر بے ایندھن بری کیا کہتے ہیں ایندھن بھرا ہوا تھا، آگ ہی آگ تھی. النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. یہ ظالم کرسی لگائے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ظلم کر رہے تھے اس کا تماشا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے مزے لے لے کر. وما نقموا منہم، ان لوگوں نے جو ان سے انتقام لیا صرف اس قصور پہ لیا، یہ مظلوم اللہ کی توحید پہ ایمان لا چکے تھے. وہ اللہ جو کمزور نہیں ہے، وہ اللہ جو بے بس نہیں ہے، وہ اللہ عزیز ہے، وہ اللہ حمید ہے. اس اللہ کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز غائب نہیں. واللہ علی کل شیء شہید. یہ ہے سورۃ البروج. آج بھی اللہ دیکھ رہا ہے، مجھ جیسے ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے، آپ جیسے گناہگاروں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اللہ شام میں پسنے والے اپنے مظلوم بندوں کو بھی دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. یاد رکھیے جن پر سب سے زیادہ ظلم ہوگا اور جو اس کے مقابلے میں ثابت قدمی دکھائیں گے، امت کی لگام بھی پھر انہی کے ہاتھ میں دے دی جائے گی. یہ بات یاد رکھیں، یہ تو خدائی فیصلہ ہوتا ہے. مصیبت ایک اٹھائے، ثابت قدمی ایک اٹھائے اور کفار کو زیر ایک کریں اور ہم جا کے صدر پاکستان بن جائے اور خلافت ہمیں مل جائے، این خیال استو محال استو جنون، ممکن نہیں ہے. اگر آج شام کے حالات خراب ہیں اور احادیث میں اس کے اشارے بھی موجود ہیں اور شام کے لوگ اس پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، خود احادیث موجود ہیں، شام کے لوگ امت کے بہترین لوگ ہیں، تو پھر آنے والی خلافت کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ سیدھی سادی بات ہے. واللہ علی کل شیء شہید. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں کو ستایا، مومن عورتوں کو ستایا، ظلم کے پہاڑ ان کے اوپر ڈھائے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کا ذکر الگ الگ کیا، حالانکہ اکثر اللہ تعالیٰ مذکر کا ذکر کر دیتے ہیں، مؤنث ضمن میں آ جاتے ہیں. لیکن دیکھو یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ مومن بندوں کا، مومن عورتوں کا الگ ذکر کر رہے ہیں، مومن مردوں کا اور مومنہ عورتوں کا الگ ذکر کر رہے ہیں. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، جنہوں نے ستایا ایمان والوں کو، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے ان کے اوپر، پھر توبہ نہیں کی. اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، ہمیں کتنا غصہ آ رہا ہے. یقین کرے خود میرے دل میں بے اختیار غصہ آ رہا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت بھی نصیب نہ کرے، لیکن ہم یہ کہنے کے مجاز نہیں ہیں. نبی کے چچا کو شہید کیا گیا
اور جگر نکال کے کلیجے کو نکال کے مسلح کیا گیا، چبایا گیا، آنکھ کان ناک کاٹے گئے، لیکن جس نے شہید کیا وہ ایمان لایا تو اسلام نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بس اللہ کے نبی نے اتنا کہا کہ وحشی کیا تم سے اتنا نہیں ہو سکے گا کہ میری نظروں کے سامنے نہ ہو بس؟ کیونکہ وحشی آتے تھے، وحشی کو دیکھ کر اللہ کے نبی کو حضرت حمزہ یاد آ جاتے تھے۔ کہا وحشی تم سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ بس تم میری نظروں کے سامنے نہ آیا کرو۔ یہی بات کی۔ تو جتنے مرضی ظلم ہے، آج بشار الاسد اپنے باپ کی طرح امت مسلمہ پر ظلم ڈھا رہا ہے، اور اس ظلم ڈھانے میں جہاں کفر شریک ہے وہاں کفر سے زیادہ منافقین شریک ہیں۔ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اللہ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن وہی اللہ اتنا رحیم ہے۔ یہی لوگ آج ایمان لے آئے ہیں تو اللہ ان کے ایمان کو قبول کر لے گا، لیکن اللہ کو پتہ ہے کس کی مہلت عمل ختم ہوئی اور کس کی نہیں ہوئی۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، پھر وہ ایمان نہیں لاتے اور توبہ نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم، ایسوں کے لیے عذاب جہنم ہے۔ اگر اس آیت کو عام رکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اتنا بڑا ظلم کرے پھر بھی توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر اس آیت کو خاص کر دیں اسی اصحاب اخدود کے ساتھ اور پیچھے قتیلہ کا لفظ بھی دیکھ لیں تو صاف پتہ چلتا ہے، جو اپنا تفسیری ذوق ہے، کہ یہ آیت عمومی حوالے سے ہے، اصحاب اخدود کے حوالے سے نہیں ہے، کیونکہ اصحاب اخدود میں وہاں قتیلہ کا لفظ استعمال ہو چکا ہے، جس طرح تبت یدا ابی لہب میں تبت کا لفظ استعمال ہو چکا ہے۔ تفسیری ذوق یہی بتاتا ہے کہ ان کو ہدایت نہیں ملی کیونکہ ان پر سٹیمپ لگ چکی تھی، لیکن بہرحال گنجائش دوسری طرف بھی موجود ہے۔ فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، انہوں نے جلا کے مارا، اللہ کہتے قیامت کے دن ان کو بھی جلا کے مارا جائے گا۔ جلائیں گے تو سب جلائے جائیں گے، اس کا مطلب خصوصیت سے ان کو اور اچھی طرح جلا کے مارا جائے گا۔ وہاں مارا جائے گا کیا؟ وہاں تو موت بھی لا يموت فیہا ولا یحیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان لے آئے، نیک اعمال پہ اتر پڑے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ذالک الفوز الکبیر، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کامیابی کس کو قرار دے رہے ہیں؟ جنت کے باغات کو۔ جنت کی جو عیاشی ہوگی، صحیح عیاشی، اس کو اللہ کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ تو پھر پتہ کیا چلا؟ جو اصل متصوف ہیں، جو صحیح صوفی ہیں، وہ جنت کی نعمتوں کی حقارت نہیں کرتے۔ جو جاہل قسم کے صوفی ہوتے ہیں، جنہوں نے خالی صوفی کا لقب لگایا ہوتا ہے، وہ جنت کی نعمتوں کو خیرانہ انداز سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں کیا جنت ملے نہ ملے، بڑی بات ہے بھائی، ذرا سوئی کی چبن تو برداشت کرو، تمہیں کیا جنت ملے نہ ملے۔ انسان ہے ہی کمزور۔ اللہ تو پورے قرآن کے اندر جنت کی نعمتوں کو سامنے پیش کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے جاؤ، دنیا کی نعمتوں کے پیچھے نہ جاؤ، ان کی لالچ نہ کرو، وگرنہ اس کو کمانا بھی غلط نہیں ہے۔ دنیا اپنی حد کے اندر بالکل ٹھیک ہے، وہ دنیا مذموم ہے جو دین کے لیے رکاوٹ بنے، بس۔ خود وہ دنیا جو دین کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی وہ خود محمود ہے۔ اسی طرح وہ روشن خیال ٹائپ کے لوگ، اچھا جنت میں لڑکے بھی ملیں گے، سنا ہے بچے بھی ملیں گے۔ یہ بگٹی اس طرح کہا کرتا تھا۔ بگٹی کا میں نے خود، اکبر بگٹی کا خود میں نے انٹرویو پڑھا تھا کسی دور میں، کہ اس نے بڑا طنزیہ الفاظ میں کہا تھا، کیونکہ سورہ دہر میں وہاں ذکر ہے کہ اہل جنت کے خدام میں بچے ہوں گے، ولدان و مخلدون، جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے۔ اس نے جنت کی ان نعمتوں کا مذاق اڑایا تھا۔ اچھا وہاں بچے بھی ملیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سمجھ یہ بات کی؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جنت کی نعمتیں تو اللہ کامیابی بتا کے پیش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کی رضا کی سب سے بڑی علامت ہے۔ جو جنت میں گیا معلوم ہوا اللہ اس سے راضی ہے۔ ذالک الفوز الکبیر، ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے پروردگار کی پکڑ سب سے زیادہ سخت ہے، اس سے بے خوف کبھی بھی نہ ہونا۔ انہ هو یبدئ،
اسی نے پہلے بار، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے. وَيُعِيد، وہی دوبارہ پیدا کرے گا. جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ ہے ہی بخشش کی انتہا پر، بڑے سے بڑے ظلم ڈھائے اللہ پھر بھی معاف کر دیتے ہیں. لیکن جس پر ظلم ڈھائے اس کا کیا بنے گا؟ اللہ بدلے میں اتنا دے دیں گے، وہ کہے گا ظالم کو یا اللہ میں نے بھی معاف کر دیا. الودود، محبت کی انتہا اللہ کے اوپر. ذو العرش، عرش کا مالک ہے، اتنا جاہ و جلال والا ہے. المجید، بڑی شان والا ہے اللہ. اگر آپ اس کو پڑھیں المجید، جس طرح ہماری قرأت حفص میں المجید ہے، تو یہ اللہ ہی کی صفت ہے الگ سے. ذو العرش، عرش والا. المجید، بڑی شان والا، بزرگ اور برتر. اگر آپ اس کو پڑھیں المجید، یہ بھی ایک قرأت موجود ہے. قرآن ہے، کلاسیکل عربی کا مقابلہ نہیں ہے. المجید، پھر یہ صفت ہے قرآن کی، پھر یہ صفت ہے عرش کی. عرش، اور چھوٹا عرش نہیں، بڑی شان والا عرش ہے، اس کا مالک ہے اللہ. فعال لما یرید، وہ اللہ بھی ایسا ہے جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اب اس سے بڑی اللہ کی قدرت کیا بیان ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آخری حالتیں تھیں ان کی جان نکلنے سے پہلے. ایک ساتھی نے پوچھا کہ طبیب سے آپ کا رابطہ ہوا ہے؟ طبیب یعنی ڈاکٹر سے. آپ کا کہاں؟ ہاں. کیا کہا اس نے؟ طبیب نے کیا کہا؟ کہا طبیب نے یہ کہا انی فعال لما یرید، میں جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں. اللہ اکبر. صحابہ کا کیا ایمان تھا. کہا طبیب سے رابطہ کیا؟ کہاں ہوا؟ کہا طبیب نے کیا کہا، کیا مشورہ دیا؟ کہا طبیب نے کہہ دیا انی فعال لما یرید، میں جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں. مطلب کیا؟ اب دنیا کے طبیبوں کا وارہ نہیں، یارہ نہیں ہے، وہ مجھے بچا نہیں سکتے، بس اب میں سفر آخرت پہ روانہ ہونے لگا. یہ ہے صحابہ کا مزاج، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہم اپنا ایمان لے کر صحابہ پر تنقید کرتے ہیں. ایک گلاس پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ہمیں. فعال لما یرید. هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ کون سے لشکر؟ فرعون اور سمود کے لشکر. بل الذین کفروا فی تکذیب، وہ لشکر تو لشکر، آپ کے یہ لشکری بھی قریش مکہ تکذیب میں پڑے ہوئے ہیں. بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط، اللہ نے ان سب کو گھیرے رکھا ہوا ہے. ورا عربی میں کہتے ہیں آگے کو بھی پیچھے کو بھی. عربی میں کچھ الفاظ من قبیل الازداد ہوتے ہیں، وہ دو معنی دے رہے ہوتے ہیں. ورا آگے کو بھی کہتے ہیں، ورا پیچھے کو بھی کہتے ہیں. واللہ من ورائہم محیط، اللہ نے آگے پیچھے ہر طرف سے ان کو گھیرے رکھا ہوا ہے. اچھی طرح اللہ واقف ہے ان سے، عذاب دے کے رہے گا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن کی عزت گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ قرآن مجید ہے، بزرگی والا قرآن ہے. اور کس میں ہے؟ فی لوح محفوظ، ایسی لوح پر نقش ہے جس میں کوئی تبدیلی، کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی کہ کسی قانون دان کا آپ مشورہ لے لیں، بٹھا دیں آئین پاکستان کے اوپر موم کی ناک کی طرح اس کو جہاں مرضی گھسیٹتے چلے جائیں. آج یہ تشریح، کل وہ تشریح، پہلی تشریح دوسری سے ٹکرایا، دوسری تیسری سے ٹکرایا. کہا نہیں، قرآن ایسا دستور ہے فی لوح محفوظ، وہ ایسی لوح پر نقش ہو چکا ہے جس میں ذرہ بر تبدیلی کی، ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شام کے مسلمانوں پر اللہ رحم فرمائے. امت مسلمہ کے حالات پر